میرے پاس میرٹھ سے ایک لڑکی کا فون آتا ہے، 2 بچوں کی ماں تھی، 2 بچوں کی ماں، اور ایسے دل سے اتنی اداس تھی وہ، اتنے میسیج ہیں اس کے، میں ایک آدھ اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا، دیکھنا آپ کہ ایسے حالات ہیں اس کے کہ اب اس کے شوہر نے اسے گھر سے بھی نکال دیا ہے، اب وہ بچوں سے مل بھی نہیں سکتی ہے، اور نہ وہ واپس اس لڑکی کو اپنے گھر لے کر کے جا رہا ہے، اور اس کو دور کر دیا ہے کہ تو چلی جا ورنہ میں تجھے مار دوں گا جان سے۔ اور وہ لڑکی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے گھر کو پاک جو کرواتا ہے وہ ہون کے ذریعے سے کرواتا ہے، یعنی وہ شرک کرتا ہے، اور وہ ایک شرک والے لڑکے کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے۔ اور لڑکی بتا رہی تھی وہ بہت دولت مند ہے، تو میں نے کہا آپ قانون کا سہارا لیں، بولی اگر میں قانون کا سہارا لوں گی وہ جیت جائے گا پھر واپس باہر نکل آئے گا، میرا سہارا کوئی نہیں ہے۔ اور اس وقت وہ لڑکی اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اور اس کے ماں باپ نے 2 سے 3 بار گھر سے باہر نکال کے رستے میں کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کے کہنے سے وہ لڑکی کو واپس اپنے گھر لے کے آئے۔ وہ ماں باپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں لڑکیوں کو، یہ ماں باپوں کو پہلے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کس کے حوالے اپنی بیٹی کو کر رہا ہوں۔ ویسے تو آپ کو بہت تجربات ہوتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں، ہمارے بال جو ہیں وہ ایسی سفید نہیں ہو گئے ہیں، یہ دنیا کے تجربات دیکھ دیکھ کر کے دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، تو بہت تجربات ہوتے ہیں۔ جب بچی کا آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ سے سوال نہیں ہوگا کل قیامت کے دن، یہ جو ماں 2 بچوں کی ماں تڑپ رہی ہے میرٹھ کے اندر، کہ اس بیٹی کا سوال نہیں ہوگا؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ آپ نے چھانبین کیوں نہیں کی تھی؟ یہ 2 بچوں کی ماں اپنے بیٹوں سے کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ یہ شادی سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور میں ان بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں جو شادیوں کے بعد رو رہی ہوتی ہیں، بعد کے رونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے رو لیا کریں، اڑ جایا کریں، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ میں، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ یہ بعد میں آپ جو ڈھکوسلا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے دل کا حال ہوتا ہے، یہ کیا ہوگا پھر؟ کچھ نہیں بدلنے والا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں رو لیا جائے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کریں، اللہ اس کے رسول کی دلائل کو سامنے رکھا کریں کہ دیکھیں اللہ اس کے رسول نے مجھے اجازت دی ہے، آپ میرے والدین ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے ولی ہیں، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی باتیں سر آنکھوں پہ، لیکن مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے۔ آپ اس کی دولت نہ دیکھیں، مجھے کوئی ایسا لڑکا دیکھ کر کے دیں جو کھاتا کماتا ہو اور دیندار ہو، میرے حقوق کو سمجھتا ہو۔ یہ بات آپ پہلے بھی تو کہہ سکتی ہیں نا، لیکن آپ کو اس ٹائم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، آپ کی بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بعد میں مولویوں کو فون لگا کر کے چل رہا ہوتا ہے، مولانا صاحب مجھے تو وہ پسند ہی نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے میں پیار ہی نہیں کرتی ہوں۔ تو آپ پیار کریں، آپ صبر کریں، مولانا کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ کا گھر تو نہیں توڑے گا نا وہ، آپ کو غلط مسئلے تو نہیں بتائے گا نا وہ آپ کو۔ تو پہلے یہ ہے کہ لڑکی کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور جو ماں باپ حوالہ دینے کے باوجود بھی نکاح زبردستی کسی کے ساتھ کروا دیں، پھر کل قیامت کے دن اللہ ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ بکری کے بچے کی طرح کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں دنیا میں آپ اس بیٹی کے باپ ہیں، اللہ کے سامنے آپ کی کوڑیوں کی اوقات نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھے سے اتار لیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔